الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، گزشتہ 4 خطبیاں تو تقریباً میں تساں حضرات دے سامنے سیرت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی
اس دے اہم واقعات انتہائی اختصار نال عرض کرتا آ رہے ہیں۔ اج دے اس مختصر وقت دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی انہاں ذمہ داریاں دا تذکرہ کراں گا جیڑیاں ذمہ داریاں جناب بلال حضور علیہ السلام دے گھر دے اندر خانہ داری دے اندر ادا کرتے رہے۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے گھر تے نازنے والا بسن۔ کوئی مہمان آ جانا تے اس مہمان دے واسطے کھانے پینے دا انتظام کرنا بلال دے سپرد سی۔ کوئی ایسے مسلمان اسلام قبول کرن تو بعد جنہاں دے قبائل نے انہاں نوں تن دے کپڑیاں تے بھی حق نہیں رہن دیتا، بلال محبوب دے حکم دے نال انہاں بیچارے غرباء دا انہاں دے کھانے دا انہاں دے پینے دا انہاں دے کپڑیاں دا انتظام و انصرام کرتے۔ اور بہت سارے ذمہ داریاں بہت سارے کام جڑے حضرت بلال بیت نبوی دے اندر ادا کرتے سن۔ اگر کسی نوں کسی مسلمان مہمان نوں کھانے دے واسطے پینے دے واسطے پہننے دے واسطے کوئی شے کول موجود نہیں سن ہوندی تے خریدن واسطے بھی اگر کول پیسے نہیں سن ہوندے تے حضرت بلال اپنے احباب کولوں اپنے عزیزاں کولوں قرض لے کے او دی ضروریات پوریاں کرتے سن اور وقت تے انہاں دا قرضہ انہاں نوں واپس لوٹا دیتے سن۔ اور ایک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ایسی بھی محبوب دے کول آئی کہ انہاں دے وجود تے کپڑے نہیں سن۔ قبائل نے انہاں دے قبیلے والیاں نے رشتہ داراں نے عزیز و اقارب نے کلمہ پڑھن تو بعد انہاں نوں سزا دے طور تے مال جائیداد تو بھی محروم کر دیتا، تن دے کپڑیاں تو بھی محروم کر دیتا۔ جس ویلے اے جماعت محبوب دے در دولت تے سلام عقیدت لے کے حاضر ہوندی ہے، محبوب دا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے،
بلال نو بلاندن کہ بلال جاؤ ذرا اذان دیو۔ علماء نے لکھیا ہے کہ نماز تو بعد صحابہ اکرام نو محبوب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے دے اندر صدقات دی ترغیب دیتی گئی کہ صدقہ ادا کرو، صدقہ بلاواں نوں ٹال دیندا ہے۔ عموماً اج دے زمانے دے اندر بھی کوئی ایسے خواب آ جاندے مرداں نو بھی خواتین نو بھی، جہڑے خواب دیکھن تو بعد مرد و خواتین پریشان ہو جاندے۔ اور پریشان ہو جاندے کہ پتہ نہیں کی تعبیر ہوئے گی، کی معاملہ ہوئے گا۔ مشہور واقعہ ہے، زبیدہ بیگم گزری ہے، خواب دیکھ دیا نے کہ میں بیت اللہ دی چھت تے برہنہ حالت دے اندر ہوں اور لوگ آ رہے ہیں میرے نال غلط کاری کر کے جا رہے ہیں۔ بیت اللہ دی چھت تے برہنہ عورت تے غلط کاری ہو رہی ہے، یہ خواب دیکھتے او مائی زبیدہ بڑی پریشان تے صبح اٹھ کے اللہ والے دے کول جاندی ہے تے جا کے کہندی ہے بابا جی رات میں اے خواب ویکھیا ہے کہ بیت اللہ دی چھت تے برہنہ حالت چا لوگ آ رہے ہیں غلط کاری کر کے جا رہے ہیں، میں تے رات دی بڑی پریشان ہاں، کی تعبیر ہوئے گی؟ اللہ والے مسکرائے تے مسکرا کے کہنے لگے مائی رب تیرے تو ایک ایسا کام لے گا کہ جدا فائدہ قیامت دی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ اج بھی مکے دے اندر نہر زبیدہ دے نام تو ایک نہر چل دی پئی ہے جیڑی اس مائی نے کڈوائی سی مسلماناں نوں سیراب کرن واسطے۔ اے اس خواب دی تعبیر اج بھی زندہ موجود ہے، اج بھی نہر زبیدہ چل دی پئی ہے تے پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماندے نے جو کچھ تساں خواب دے اندر تک دے ہو نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو وہی صبح کچھ ہو جائے گا۔ او دی خواب دی تعبیر ہمیشہ الٹ بن کے سامنے آندی ہے، لیکن جے کوئی دردناک خواب دیکھیں، جے کوئی دباؤ والا خواب دیکھیں تو بھی پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ رب نے تینوں مال و دولت دے نال نوازیا ہے، انہاں مال و دولت چوں حسب توفیق جتنا تو چاہے رب دی راہ تے صدقہ کر دیا کر۔ صدقہ کرنا تیرا کام ہوئے گا تے بلاواں نو رستے چوں ہٹاندے آ جانا میرے رب دا کام۔ صدقہ بھی خواب دے اندر بعض دفعہ اشارہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اللہ دے نیک بندے بھی موجود نے، نیک عورتاں بھی نے، انہاں نوں اشارے ہو جاندے نے خواب وچ، کئی تے سچ بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ دے اختیار وچ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ اشارے کروا رہا ہے۔ اگر تانوں تے مینوں خواب آ رہے نے او بھی تے رب دی مرضی تے رب دے حکم نال ہی آ رہے نے نا، رب دے حکم دے بغیر تے نہیں نہ آ رہے۔ اللہ جو چاہتا ہے خواب دے اندر دکھا دیندا ہے تے پھر اسی صبح پسینے نال شرابور پسینے دی حالت دے اندر پریشانی دی حالت دے اندر ہوندے ہیں، پتہ نہیں کی معاملہ ہوئے گا
تے پھر جے انج دا معاملہ ہوئے پھر اپنے ہتھی صدقہ ادا کریا کر جتنا ہو سکے، انشاءاللہ اللہ مشکلہ بھی ٹالتا جائے گا، اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تے صدقہ جے رہے نا جی، یہ وقتاً فوقتاً یا تے گھراں دے دروازیاں تے آن والے جڑے لوگ نے انہاں نو ادا کر دیتا جائے، انہوں نیت کر کے ادا کر دے، نہیں تو پھر ایک دن مخصوص کر کے بھی اس دن اسی اتنا حسب توفیق صدقہ کچھ پکا کے کچھ کھانا پکا کے کسی اس مدرسے دے اندر جتھے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، نہیں تے پھر کسی ایسے گھر دے اندر جتھے یتیم بچیاں نے جنہ دا والد کوئی نہیں، جنہ دے گھر گوشت پکیاں بھی سالہ سال گزر جاندے ہیں، انہوں نے پکا کے بھی کھوانا ثواب ہے، کھوانا تیرا کام ہوئے گا انشاءاللہ، تیرے مال وچ برکتاں تے عزتاں عطا کرنا میرے رب دا کام ہے۔ تے حضور علیہ السلام مسجد نبوی چاہ کے ممبر رسول تے آ کے صحابہ کرام نو صدقات دا ترغیب تے حکم دندن، صحابہ کرام نے صدقہ کرنا شروع کیتا تے او جیڑی جماعت جنہ دے قبیلے تے عزیز و اقارب نے کلمہ پڑھن تو بعد اس سزا انہاں جو اس جماعت والیاں نو دتی سی کہ انہاں دے تن تو کپڑے بھی اتار دیتے گئے، انہاں نو کھان پین تو بھی محروم کر دیتا گیا، پھر انہاں صدقات دے اندر جو مال آیا، جو مال اکٹھا ہویا، پھر انہاں جو میرے محبوب نے سب نو تقسیم کرنا شروع کر دیتا، پھر میں اس عظمتاں تے عزتاں والے ویلے نو سلام کیوں نہ کراں، اج مینوں کوئی میرا پیر و مرشد کوئی چیز عطا کر دے تے میں سالہ سال سنبھال کے رکھتا، کوئی ایسی چیز عطا کر دے میں ان دی قدر کردا، کوئی ایسی چیز عطا کر دے میں ان دا احترام کردا کہ صرف اس واسطے کہ میرے پیر نے دیتا ہے، صرف اس واسطے کہ میرے مرشد نے دیتا ہے، صرف اس واسطے کہ مینوں میرے استاد نے عطا کیتا ہے، پھر اس مال دی صحابہ دی نگاہاں تے دلاں دے اندر کی قدر و قیمت ہوئے گی جیڑا مال محبوب کونین نے سردار دو جہاں تے آمنہ دے در یتیم نے خود اپنے ہتھاں دے نال صحابہ نو عطا کیتا۔ اللہ اور صحابہ نے وہ کپڑے پہنے رب دی عبادت رب دا شکر ادا کرنا شروع کیا، سبحان اللہ، دعا کریا کرو رب سانو شکر دی توفیق بھی دے، اسی رب دا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیوں؟ اگر اسی سجدہ کرے شکر ادا کردے ہیں تے سانو اس سجدے شکر دی توفیق بھی تے اللہ نے دیتی ہے نا، تے اس توفیق تے بھی رب دا شکر بنتا ہے، اسی تے ساری حیاتی شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، یا اللہ بس ساڈے ٹوٹے پھٹے الفاظ جیڑے اسی تیرے تے تیرے محبوب دی مدح سرائی وچ کہہ جاتے ہیں، خطاواں نو در گزر کردے ہویا اپنے محبوب دا گناہگار امتی سمجھ کے در گزر کر کے سانو بھی بخش دیں، ساڈے تے بھی رحمت دا سایہ تے چادر پہ جائے، ساڈی تے اساں بھی محبوب دی شفاعت دے حقدار بن جائیے، ساڈا محبوب کل نو سر اٹھا کے ساڈی شفاعت کرتا نظر آئے تے ہاتھ پھڑ کے سانو جنت چلے جاتا، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ روایات دے اندر آندا ہے میرے محبوب نے اعلان فرمایا کہ جو جو مال صحابہ نے عطا کیتا نا صدقے دے طور تے اس مال نو میرے محبوب نے اونا مفلوق الحال صحابہ دے اندر تقسیم کر دیتا،
اس ساری ذمہ داری بلال ادا کردا رہا۔ کون بلال؟ عظمت والا بلال۔ کون بلال؟ صحابی رسول بلال۔ کون بلال؟ مؤذن مصطفیٰ بلال۔ کون بلال؟ تیرے تے میرے میریاں اکھیاں دا نور بلال۔ کون بلال؟ جن نے مارا کھا کے دین اسلام نو صحیح تے سالم حالت دے اندر تیرے تے میرے تک بھی پہنچایا تے میریاں نسلاں تک بھی پہنچا دیتا۔ کون بلال؟ جن نے مارا تے برداشت کیتیاں پر قرآن دے اندر تحریف برداشت نہیں کی تھی۔ جن نے مارا برداشت کیتیاں پر اسلام دے اندر تبدیلی برداشت نہیں کی تھی۔ جنہ مارا تے برداشت کر لیا پر نبی دی احادیث دے اندر تبدیلی برداشت نہیں کی تھی۔ او بلال جنوں خریدیا بھی مصطفیٰ نے، او بلال جدا خریدار ابو بکر صدیق ہے۔ او خو بلال جیرا تپ تے انگاریاں تے آہد تے جدو نعرے ماردا سینا تے کلمہ پڑھدا سی، نظر پئی میرے محبوب دے آواز دے کے کیا یار صدیق جانا ذرا میرے بلال نو کہہ دے کوئی گل نہیں، ہلکا ہاتھ رکھ میں رب نو کہہ دیاں گا، میں اجازتاں دیندا۔ جناب ابو بکر جاندے تے جا کے کہندے یار بلال محبوب دا پیغام لے کے آیا، کافر تشدد کر دین، مار دین، ظلم کر دین، تو ذرا ہلکا تے آستہ کلمہ پڑھ لیا کر، کوئی گل نہیں۔ ہائے میں اس ویلے نو سلام کرا، اکارے آلے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے۔ آج اسی چند مشقتاں برداشت کر کے کلمہ حق کہنا چھڑ دیندیاں، پر بلال نے تپ دیاں انگاریاں تے بھی رب دا نام نہیں چھڑیا، تپ دیاں انگاریاں تے بھی مصطفیٰ دا ذکر نہیں چھڑیا۔ اٹھ کے بہ گئے تے کہنے لگے یار صدیق محبوب دا پیغام تے لے آیا، ان ذرا غلام دا پیغام بھی مصطفیٰ نو پہنچا دے، جا کے کہہ دے صدیق کہ بلال کہندے اے یاریاں ایڈیاں کچیاں نہیں جیریاں کافراں دے تشدد دے نال ٹوٹ جان، اے یاریاں ایڈیاں کچیاں نہیں جیریاں انہاں دے ظلم نال ٹوٹ جان، اے یاریاں ایڈیاں کچیاں نہیں جیریاں تپ دی ریت تے لیٹن نال ٹوٹ جان، اے یاریاں ایڈیاں کچیاں نہیں جیریاں وجود تے سخت تے بھاری پتھر رکھن نال ٹوٹ جان، اے یاریاں نیاں کچیاں نہیں، اے ہزار دفعہ مکے دیاں گلیاں دے اندر گسیٹ دے رہن پر بلال دے زبان دے یا رب دا نام رہے گا یا محمد دا نام رہے گا، اے گسیٹ دے تھک جان گے پر بلال دے زبان دے محمد دا نام چمک دا رہے گا۔ یا قیوم برحمتک استغیث، آواز آندی ہے محبوبہ کیوں کہہ رہے ہو آستہ کلمہ پڑھ لیا کر، میرا تصور محبوب نے کیا ہوئے گا یا اللہ جدو دیتے ظلم ہوندہ ہے نا میں تو برداشت نہیں ہوندہ، میں نو ترس آ جاندہ ہے، مینوں ترس آندا ہے، مینوں ترس آ جاندا ہے۔ مشیت مسکرا کے کہندی ہے سونیا کملی والیا اے دے تے ظلم ویکھ کے تینوں ترس آندا ہے، میں رب نو مزہ آندا ہے، تینوں ترس آندا ہے مینوں مزہ آندا جے، یا اللہ تینوں کیوں مزہ آندا ہے؟ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ جب مزہ دے آنا ہے نا
جدو اپنا تیار کردہ شاگرد چمکدا ہوئے تے استاد نو مزہ نہ آئے. ایک دن محبوب نے فرمایا بلال چلنا تو میرے گھر دا نازم آلہ. سبحان اللہ کہتے ہو. جا تو میرے گھر دا نازم آلہ. مہمان آندے بلال کھانے دا انتظام کرے. مہمان آن بلال پین دا انتظام کرے. مہمان آن بلال رہن سہن دا انتظام کرے. مہمانوں کپڑیاں دی ضرورت پوے تے بلال لے کے آوے. جے ادھار دی ضرورت بھی پہ جائے تے بلال منگے. جے محبوب نے کسے دے دینے اندے سن تے بلال انتظام کر کے آپ کوئی ادا کر دیں سن. محبوب نے فرمایا بلال چل تو میرے گھر دا نازم آلہ. تو میرے گھر دا نازم آلہ. تو میرے گھر دا نازم آلہ. آواز آئی محبوبہ عطا میں کراں پر پسند میں کراں. بلال دا دل چمکا کے میں دیواں تے محبتاں تو کلا ہی کریں. انج تے نہیں نہ ہونا. آج میں انہاں رفیع کالونی والےاں نو دسنا چاہندا بلال تیرے گھر دا نازم آلہ ہے. میرے گھر دا مؤذن آلہ ہے. بلال تیرے گھر دا نازم آلہ میرے گھر دا مؤذن آلہ. تے جدوں کعبہ فتح ہویا نا محبوب نے فرمایا بلال چل ذرا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے تے کعبے نو بھی دس دے تو بڑا اچا ہے پر محمد دا بلال تیرے نالوں بھی اچا ہے. اللہ آواز آہستہ کرو. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلال. اللہ بس بوتا نہ کرنا اندر والی کرنی سی بات ٹھیک ہے. سبحان اللہ کہتے اللہ. ایک دن ایک مشرک آ گیا. آ کے کہنے لگا بلال تسی ہونا تو بھی تے قرض لیندے ہو نا. بیٹا انہوں نے تھوڑی دیر باہر بھیجو. بیٹا بھی ہلے ٹائم نہیں ہوا. شاباش نماز ٹائم آ جانا. اٹھ جاؤ. شاباش بیٹا میری پہ گل ختم ہو جائے تسی توڑ دیو تسلسل. شاباش شاباش. ایک باہر کھڑا ہے تے دو اندر نے. انہاں دی گلاں ہی نہیں مکنیاں. چلو چلو بیٹا نماز ٹائم آنا. شاباش. کہنے لگا بلال قرض تے لین دیو تے میرے کو لے لیا کرو میں بڑا مالدار ہوں. اچھا. حضرت بلال نو ضرورت پئی او دے تو جا کے قرض لے لیا. حضور علیہ السلام دیاں علیہ باللہ کوئی فیکٹریاں تے کوئی محل نہیں سن. ہدیے نذرانے قرض اے دے نال مہماناں دی خاطر تواضع کیتی جاندی سی. سوچنا ذرا اپنا بینک بیلنس بھی دیکھنا. اے ٹی ایم کارڈ وچ پیسے بھی تکنے پھر گھر دے گلے وچ پیسے بھی تکنے. ساریاں چیزاں ویکھن تو بعد پھر سوچنا کہ فاطمہ ایک ٹائم دی روٹی نو بھی ترسدی سی. اسی برگر تے شوار میں کھایا بغیر نہیں سوندے. اسی تے آن لائن آرڈر کر چھڈدے ہیں. بھوک برداشت نہیں ہوتی. ایک دن میرے محبوب نے ایک روٹی تے چند کچھ سالن سیدہ دے کول آیا نا. گھر آیا تے حضور مسجد تشریف فرما سا تے سیدہ نے کی کیتا ہے ایک روٹی دے دو حصے کیتے. سبحان اللہ کہہ دو. دو حصے کیتے. حضرت میرے محبوب نے ایک دن بھوک نے ترسایا. پریشان ہو گئے. باہر آئے تے جناب ابو بکر تے عمر بھی بھوک دی وجہ تو گلی دے اندر ٹہلتے پیسا. اللہ اللہ کتے جائیے جی حضرت سلیمان والا چلتے ہیں. حضرت سلیمان باغ دے اندر سن. اطلاع ملی کہ حضور تشریف لے کے آئے نے. جلدی نال آئے. تھوڑی آواز آہستہ کرو اندر والی آہستہ کرنی. جلدی نال آئے. توجہ رے طالب علم وال. بکری دا بچہ بکریا ذبح کیتا.
تے انہوں پکا کے پون کے خوبصورت انداز تے جس ویلے محبوب دے سامنے رکھیا نا وہ کارے آلے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے۔ محبوب کونین سن، تیاں دا دکھ پیو ہی ہوندا ہے یا ماواں نوں ہوندا ہے، گل یاد رکھنا۔ جس ویلے روٹی سامنے آئی نا تے محبوب نے ایک ادھی روٹی تے ایک بوٹی سالن دی رکھ کے تے کیا بلال گل سن دستک دیں تے فاطمہ نو دے کیا بڑے دن ہو گئے نے فاطمہ نے انج دی روٹی نہیں کھاتی، بڑے دن ہو گئے نے فاطمہ نے گوشت نہیں کھاتا، بڑے دن ہو گئے نے فاطمہ نے روٹی دا چہرہ نہیں تکے۔ کھجوراں کھا کے تے پانی پی کے اسی گزارا کردے ہیں، شوار میں کھا کے سونا لیو، کوک پی کے سونا لیو۔ یہ دین اساں مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر ویکھیا جائے نا ساڈے نالوں 1000 درجے مشکل سن صحابہ، انہاں پھر بھی ثابت قدمی دے نال مقابلہ کیتا۔ تے میرے بلال نے قرض لے لیا۔ حضرت بلال کہندے کہ چند دن گزرے، معاہدہ ہو گیا کہ مہینے دے اندر اندر اسی قرض ادا کرتے ہیں۔ کہ سبیلہ بیٹے کرسی دیو بزرگاں، کہنے لگے ایک دن میں اذان دین واسطے، سبحان اللہ کہہ دے، اذان دین واسطے میں لکھا رہی ہو لگا سا کہ او جدے تو قرض لیا سی نا، او بندہ چند ساتھیاں نو مشرکاں نو لے کے نا تے آ گیا دروازے تے، آواز دے کے کہنے لگا بلال یاد ہے نا میں تو قرض لیا سی؟ بلال کہتے ہیں میں کہ بھی اپنا معاہدہ تے اہلے مہینے دا ہے، اہلے تے 4 تو 5 دن رہتے نے، کر دیا گیا تھا۔ کہنے لگا جے ادا نہ کیتا میں اس قرض دے بدلے تینوں لے جانا ہے تے واپس بکریاں چران تے لا چھڑنا ہے، اپنا غلام بنا لینا ہے۔ بارے آلیا جیرا محمد دا غلام ہوئے او کدوں کسی دی غلامی قبول کرتا ہے، لیکن غلام ہوئے محبوب دا، غیرت جاگ پہ بلال تھی، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور کو تشریف لے کے کہنے لگے یا رسول اللہ، بندہ جدے تو میں قرض لیا سی نا، قرض لیا سی دے وہ کہندہ ہے مینوں قرض فلان ٹائم تک چاہیدہ ہے۔ یا رسول اللہ انتظام میں تو بھی کوئی نہیں تے ٹاٹے کول بھی کوئی نہیں، مینوں اجازت دیو میں چند دن واسطے ذرا قبیلے چ جاواں، میں انتظام کر کے آنا، مینوں رخصت دے دیو۔ بلال مصطفیٰ دی جدائی بھی برداشت نہیں کردا، مصطفیٰ بھی بلال دی جدائی برداشت نہیں سن کردے۔ بوجھل قدمہ تے دل دے نال محبوب نے فرمایا بلال جے انتظام ہندائینا تے جلدی آ جائیں۔ صبح فیصلہ ہو گیا کہ صبح اذان نہ ویلے نکلا گے تے اپنے قبیلے دے اندر جا کے میں اس قرض دا انتظام کر کے آواں گا، میں اس ویلے نو سلام کرا۔ بلال نے رات و رات رب نال یاریاں لا کے رب نو کال ملا کے کہندے عرش والیا میں محبوب دی جدائی نہیں جے چاہندا، مینوں اج قرض دا انتظام ہو جائے، میں محبوب دے قدماں چ نچھاور کر دیواں۔ یا اللہ میں تے قرض دا انتظام کرن واسطے محبوب تو دور ہو کے جانا چاہ رہے ہیں، تاکہ محبوب دی تو ذلیل دا بھی باعث نہ بنے، مشرکین نو بھی زبان درازی دا موقع نہ ملے۔ او بلال عظمت والا اج رب دے دروازے تے ہاتھ پھیلان دے تے کہندے اللہم اے اللہ، اے اللہ، اے کبریائیاں والیا، اے بلندی والیا، اے عظمت والیا، اے سلطنت والیا، اج بلال تے تو کچھ منگتا پیا۔ ایمانداری نال دسنا کرے آلیا رب تو منگیے رب دیندا ہے کہ کوئی نہیں؟ بولنا 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 ذرا۔ اللہ فرماندے میں تو مانگ، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت مولانا ضیاء القاسم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا ایک اپنا انداز سی، کہندے جے تو رب تو منگنا ہے نا وضو کر لا،
مسلح بچھالا تے آنا ذرا اکھیاں چو تو آنسو گرانا تیرا کام ہے رونا تے رب دے دروازے تے رو کے کہنا عرشاں والیا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ دھر کس لیے ہے یہ مانا کہ میں ہوں بڑا پاپی عاصی مگر دیکھ تو تیرے در پر جھکا ہوں اگر اب بھی مولا میں بخشا نہ جاؤں بتا تیرے در پر یہ سر کس لیے ہے دس پھر کہنے دروازے تے جاما دس پھر میں کدے اگے مناجاتا کرا دس پھر میں کدے دروازے تے جا کے ہاتھ پھیلاما تو دس دے آواز آندی ہے کملی والیا جدو اے تیرے امتی میرے دروازے تے آ کے اپنیاں غلطیاں تے گناہاں دے ٹیر لے کے میرے دروازے تے آندے تے جے میں جلال دے اندر آ کے انہاں نو اے کہہ دے ماں جاؤ ٹر جاؤ واپس میرے دروازے تو معافی نہیں ملنی جاؤ ٹر جاؤ میرے دروازے تو نجات نہیں ملنی جاؤ ٹر جاؤ اج تانوں میرے تو پناہ تے معافی نہیں ملنی تے انہاں اپنے امتیاں نو رفیق کلونی آلیاں نو کہہ دے میرا جلال ویکھ کے واپس نہ ٹر جان میرا جلال ویکھ کے کتے سچی نہ مر جان میرا جلال ویکھ کے کتے ڈر کے نہ اٹھ جان بلکہ اسی جگہ بیٹھیاں تین درخواست میرے دروازے تے کر دین تین درخواست میرے دربار چ کر دین ربا کیڑیاں درخواستاں نے اللہ فرمان دین قرآن کہندا ہے واعفو عنا واغفر لنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہ اتھے ہی بیٹھے ہاں کوئی دفتر چ جان دی ضرورت نہیں کوئی کسی دے سائن دی ضرورت نہیں اللہ نے فرمایا درخواست دینا تیرا کام ہے قبول کرنا میرا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا اللہ فرماندے ہیں سچے دل نال پکارتا صحیح انج پکار جویں بلال پکارے اللہ یا اللہ قرض دا انتظام کری ہو رہا علماء لکھ دیں کہ حضرت بلال نے سامان سمیٹیا سفر دی تیاری کی تھی تے سارا سامان اپنے سرہانے رکھ کے سو جاندے کہ صبح اٹھاں گے تے سفر شروع کر دیا اللہ اذان نہیں ہوئی اذان ہلے ہوئی نہیں مدینے دے اندر بعضیاں لکھیا ہے اذان شروع ہو گئی ایک لکھیا ہے اذان ہلے ہوئی نہیں بلال نو آواز آ گئی ایک بندہ دوڑدا ہویا ہے آگے کہندا ہے اے بلال کی گل ہے سونیا تینوں محبوب یاد کردا ہے بلال اج تینوں تیرا محبوب بلا رہا جے ذرا جلدی آنا محبوب تینوں بلاندے پینے انتظار کردے پینے مینوں میرا مرشد آواز دے وے تے میں جتی پانا بھی گوارا نہیں کرتا بلال تیریاں عظمتاں نو سلام کراں مینوں مرشد بلاوے مینوں پیر بواز دے لے میرے پیر ہیٹاں زمین تے نہیں لگ دے جدا انتظار مصطفیٰ کرتا ہوئے اس بلال دا مقابلہ کون کرے گا اللہ میرا محبوب در بلال دا انتظار بھی کردا ہے او در دعا منگن تو بعد عمر دا انتظار بھی کردا ہے
اللہم اعز الاسلام منگیا نہ راتی صبح عمر نے تلوار لئیے تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کافران دی جماعت نو کہندے سبحان اللہ کہہ دے ذرا میں تھوڑا جا منظر دکھانا چاہتا کایا نہ ابو جہل ابو لہب نے ان کی کرنا ہے اسلام تے پھیلتا جا رہا جنوں روکنا کیویں تے حضرت عمر کہنے لگے تاٹے ساریاں کولوں کچھ نہیں ہونا میں رولا ہی مکا چھڑتا میں قصہ ہی مکا دینا عمر نے تلوار لئیے حفیظ جلندری بول طرف اٹھے سبحان اللہ کہہ دے ذرا بدی کے غلغلے میں عمر محفل اکبار سے اٹھے عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش سے اٹھے ساری زندگی میں تلوار کٹ لئیے اودے ہی ان میں نیام میں واپس جائے گی جدو کامیاب ہو جائے اللہ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر اچھا کرے گا کی تمہیں دیتا ہوں میں سر ہادی اسلام کا لا کر شہید کرن چل رہا ہے کہندا بس ہن عمر نو روکنا نہیں اللہ نے فرمایا ہن عمر نے روکنا بھی نہیں بولو یار بلند آواز نال ادھر دعائے سبحان اللہ کہہ دو محبوب دعا لئی ہاتھ اٹھائے تے عمر نے مصطفیٰ لئی تلوار اٹھا لئی آ رہے جلال دے اندر صحابی ملے عمر خیر ہے آج کدھر دا ارادہ ہے کہنے لگا میرا رستہ نہ روکی اج میں مسلمانہ دے سردار نو سر قلم کرن جا رہے ہیں معاذ اللہ سمہ اچھا کہنے لگے ادھر بعد چاہیں پہلے اپنے گھر ول ویکھ ادھر بعد چاہیں پہلے اپنے گھر ول اپنی بہن تے اپنے بہنوں ہی ول تے ویکھ کی ہویا ہے وہ تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اچھا رخ مڑ گیا جیرا تلوار لے کے محبوب ول جا رہے سی ہن عمر تلوار لے کے اپنی ہمشیرہ ول جا رہے دروازے تے دستک اندروں قرآن پڑھن دا آواز آ رہا سی پکارے والے پہلے وقت سن جدوں اندراں چوں قرآن پڑھن دا آواز آندا سی پہلے وقت سن اج ساڈی فریزر صاف ہے فریج صاف ہے ٹی وی صاف ہے موبائل صاف ہے کپڑے صاف نے اج اپنے گھراں دے اندر اگر کسی تے مٹی پئی ہے نا تے او قرآن مجید چکنا ہی نہیں پڑھنا ہی نہیں صاف کنے کرنا ہے برکت کتھوں آئے گی بابیاں کول ہی پھسنا ہے نا ڈبے پیراں دے کول جدوں دا اسی مسجداں دیاں لائناں چوں نکلے نا رب نے سانو بے روزگاری والی لائن چ پا چھڑے قرآن پڑھن دا آواز عمر سنے سبحان اللہ کہہ دے دستک بہنوں نے ویکھیا عمر ہاتھ چ ننگی تلوار ہے چند نسخے سن نہ جڑے اس سمیٹ دیتے چھپا دیتے چند آیاتاں سن بس اشارہ دینا ہے علماء نے لکھے دروازہ کھولیا عمر جلال اکھاں چ خون اتریا ہے کی پڑھ رہے سے جی نہیں کچھ نہیں کی پڑھ رہے سے کچھ نہیں سن تے لیا سی عمر نے کچھ نہیں جس ویلے جواب نہ ملیا تے مارنا شروع کیتا ہمشیرہ نو ماریا بہنوئی نو ماریا بہنوئی زخمی ہمشیرہ زخمی حفیظ جلندری نے نقشہ کھچیا ہے اور سبحان اللہ پوری کرے اللہ ہمشیرہ بھی لہو لہان بہنوئی بھی لہو لہان تو منظر دکھاواں اگر سبحان اللہ کا ہوتے دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری
ہمشیرہ دا نقشہ ویک دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی تاری جدوں قبر آ گیا نا عمر کہنے لگے کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی میں ہمشیرہ کہنے لگی نہیں ویرا انج نہیں قرآن پا کے تو نہ پا کے قرآن پا کے تو نہ پا کے بول دے نہیں میرے نال قرآن پا کے تے تو نہ پا کے تے قرآن پاکاں کول جاندا ہے نہ پاکاں کول نہیں جاندا جے پکڑنا ہے نا جاؤ پہلے غسل کر کے آ کچھ تے عمر دا غصہ مارن نال اتر گیا کچھ غسل کر کے اتر گیا ہن قرآن پکڑے چند آیاتاں سن قرآن عمر دے ہاتھ وچ تلاوت کرتے جا رہے ہیں دل دے نقش کرتا جا رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دو پڑھتے جا رہے ہیں اثر کرتا جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں ایک پنجابی شعر آ گیا تھے اگر اجازت ہو گئی جس سے لے پڑھے نا تلاوت ہوئی نا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے عمر آخ دا بہن بہنوئی تائی مینو کول سرکار دے لے چلو کہہ رہے ہیں عمر آخ دا بہن بہنوئی تائی مینو کول سرکار دے لے چلو جتھے ہوئی ایک کتاب قرآن نازل کول اس سردار دے لے چلو گھرو آیا سا مارل میں ہاں برا پاپی مینو مار دے لے چلو اے متا عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمرہ سوار دے لے چلو ادھر بھی انتظار ہو رہا ہے عمر دا تلوار ہاتھ ایک پاسے ہمشیرہ ایک پاسے بہنوئی آ رہے نے نا محبوب دے دروازے والا رہے بس میں اشارہ دینے لگا دستک دیتے صحابہ نے اندروں میں کیا یا رسول اللہ عمر آئے نے ہاتھ چننگی تلوار ہے کھول دے گے دروازہ بولو میرے نال ذرا یا رسول اللہ عمر آیا ہے ہاتھ چ ننگی تلوار ہے ارادے بھی صحیح نہیں لگتے کھول دے گے دروازہ میرے مجھے لگتا ہے محبوب کیا آئے گا کھول دیو دروازہ اج تے بیت اللہ دا بھی بند نہیں رہنا علماء لکھے کہ جناب عمر اندر آئے تلوار لیا کے محبوب دے قدمہ وچ رکھ دیتی میرے وال ویکھنا جنہ ہتھاں دے نال محبوب نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا منگی سی نا انہاں ہتھاں دے نال میرے محبوب نے عمر دا دامن پکڑ کے چٹکا دے کے کیا عمر کیویں آئے ہو کیویں آئے ہو سر لین آئے ہو یا سر دین آئے ہو تو جناب عمر دی اکھاں چوں آنسو نے تے رو کے کہندے نے سونے گھروں تے لین آیا سا اور تیرے قرآن نے سر دین تے مجبور کر دیتا اگر اجازت ہوئے تے آگے ہے کیونکہ آج میں اس موضوع لے کے نہیں سی بیٹھا جے میرا موضوع نہیں ہے موضوع وال میں آنا انشاءاللہ کہہ دے ہو ایمان دارے نال دسنا تانوں پتہ ہے اپاں اس ممبر تے سیاسی گل آن نہیں دئی دی کیونکہ سارا ہفتہ تسی سیاست سن دے ہو جو میں بھی وہی لے کے بہ جا تانوں آن دا کوئی فائدہ ہوئے گا اور بولو بھائی میں اپاں نہیں لے کے آئی دیاں سیاستاں ممبر رسول تے
لیکن میں ایک گل کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ساڈیاں دوسریاں جماعتاں دا کوئی کارکن، کوئی لیڈر، کوئی ایم این اے ایم پی اے ٹوٹ کے کسی اور جماعت چ جائے تے جس جماعت چ جائے گا وہ خوشیاں منائے گا کہ نہیں منائے گا؟ بول دے نہیں بھی میرے نال بول دے نہیں، منائے گا۔ وہ جڑا جس مرضی پارٹی میں ٹر جائے وہ خوشیاں منائے گا۔ اچھا بھئی عام بندہ کسی جماعت چو ٹوٹ کے کسی اور جماعت جائے تے او تے خوشیاں منان، تے جے کافراں دا منیا ٹھنیا سپوت محبوب دے قدماں وچ آ جائے، بول رہے نہیں میرے نال بھائی، تے محبوب خوشیاں نہیں منان گے؟ محبوب دی اکھاں چوں خوشی دے آنسو، عمر دا ہاتھ محبوب دے ہاتھ دے اندر کلمہ پرایا تے محبوب نے مسلمان کر کے عمر نو غلام بنا دیتا۔ آنا پھر ذرا شاعر عجیب منظر کشی کرتا ہے، جناب عمر جس ویلے محبوب دے قدمہ چاہنا، محبوب صحابہ نو مخاطب ہو کے کی کہندے ہیں، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ محبوب عمر نو سوال کر دیں، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر محبوب دے قدم بوسی کر دے تے کی کہندے کملی والیا، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، لے کر تو کتاب آیا۔ ادھر عمر دا انتظار ہو رہا ہے، ادھر بلال دا انتظار ہو رہا ہے۔ بلال تینوں محبوب بلایا ہے، یاد ہے نا واقعہ کہ نہیں یاد؟ اچھا اٹھے مسجد نبوی وال دور پہ جا کے ویکھیا حضور مسکرا رہے سن، میں محبوب دے مسکران نو سلام کر، محبوب مسکراندا ہے تے سید عائشہ دی سوئی لب جاندی ہے، جی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، بلال مبارک ہوئے، جس تے انتظام لی تو جانا سی نا رب کر چھڑے، اے بار اونٹ بننے ویکھ کے نہیں آیا بلال مال دے، جی یا رسول اللہ ویکھ کے فرمایا سارا تیرا ہے، جا جنہ جنہ کولوں تو قرض لینے تو ادا کر۔ انہیں ایمانداری نال دسنا بلال منگیا کس تو؟ بولو بولو میرے نال، غیرہ تو کسی دربار تے جا کے وزد بلال ہاتھ بننے ہوں، بول دے نہیں میرے نال بھائی، کوئی نظرانہ چاہ رہا ہوئے، کوئی دیوے چاک بالی ہوئے، کوئی تیل لایا ہوئے، کچھ نہیں نہ کیتا، آنسو بھائی نے نا رب دے دروازے تے، اللہ فرماندے جی آنسو نہیں بھی نہ آندے تے تو رون والا چہرہ ہی لے کے آ جا، میں تینوں معاف کر دیاں گا، پر آتے صحیح ماں دے سامنے اس ویلے اپا جا کے آہو زاری کر دیا، ماں بھی تے معاف کر دندی ہے نا، تے رب تے 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرتا ہے، ماں دے کول تے جانا پیندا ہے، رب تے شارگ تو بھی نیرے ہے تیرے، اسی پھر غافل ہاں، اسی پھر نہیں پکارتے، ذرا جی مشکل آ جائے ایسے کہندے یار وکیل لبو، بھئی اللہ تو بڑا وکیل کون ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اصل لوگ علماء بابا حضرات جڑے نے جنہ دیاں کم چلدے نے دکانداریاں چلدیاں نے جی او عقیدہ سدھا کرن لگ جان نا عوام دا، اگلے دن نہیں انہاں دے شٹر ڈاؤن ہو جان، کدی بھی نہیں تہاڈا عقیدہ سدھا کرن گے، نہ تہاڈا نہ میرا، وہ کہیں گے نہیں بھی نہیں، میں لکھ کے دینا تانوں تعویذ، تسی لے جاؤ کسی بزرگ دے کول، انہیں ویکھ دیں کہنا لے بھی تیرے تے فلانے نے کالا کر چھڑے،
کالا بکرا لے آؤ، کالا کپڑا لے آؤ، پھر انہوں بندہ پوچھے کفن نوں تے چٹا لگ دے، توں کالا کی کرنا ہے؟ ایمان ختم کر دیتا لوگوں دا۔ قرآن اسی پڑھتے بھی، سارے پڑھتے ہیں، تساں بھی پڑھتے ہو، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو کچھ بھی ہے اللہ والوں، کوئی کسی دا کچھ نہیں بنتا جی۔ رشتہ بن دیتا ہے جی، اولاد بن دیتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کاروبار ہے یا کوئی کٹا ہے جس نے کھول کے بن دیتا ہے؟ کوئی کسی دا کچھ نہیں بنتا۔ رزق بند کرن والا بھی رب ہے تے کھولن والا بھی رب ہے۔ رزق دا مالک اللہ ہے، یہ گل یاد رکھنا۔ اپاں جو کرائی، میں اکثر مثال دینا ہوں، اپاں جو محفل کروان لگی ہے تو سب تو پہلے کھانے دا انتظام کرتے ہیں، تے اپنے یاراں بیلیاں دے اسی ذمہ داری لا دیندے ہیں، لائٹاں دا انتظام کوئی رہے، فلانا فلانا تیرا ہے۔ اگر کوئی مسجد چ بندہ اٹھ کے کہے قاری صاحب دیگاں دا انتظام میرے ذمہ، لائٹنگ دا انتظام میرے ذمہ، دریاں دا انتظام میرے ذمہ، بندے ہی نہیں نا جنہاں کیا ہے، پھر مولوی صاحب کہندے لو بھی ماشاءاللہ مبارک ہوئے، دیکھا انہیں اپنے ذمہ لے لیاں، لائٹاں فلانے ذمہ لے لیاں، دریاں فلاں ذمہ لے لیاں، ہن اے ٹینشن ختم ہو گئی، ہن اگلی گل سوچتے ہیں، اے تین ہی چیزاں فلاں فلاں نے اپنے ذمہ لے لیاں، بندے ہی نے نا۔ اللہ فرماندے ہیں بندہ تینوں ایک دفعہ کہے کہ بھی تیریاں دیگاں میرے ذمہ، تیریاں لائٹاں میرے ذمہ، تیریاں دریاں میرے ذمہ، تو من جاندے میں کہی جاندہ قرآن جو تیرا رزق میرے ذمہ، اسی پھر رزق دے پیچھے ہیں، اسی پھر روٹی پیچھے ہیں، اسی رب پیچھے کیوں نہیں آن دے؟ وجہ کی ہے؟ ساڈا جڑا اندر ہے نا، اندر نہ وہ مرتا ہے تے نہ وہ پڑتا ہے، یہ گل یاد رکھنا۔ جس دن پڑ گیا تے جس دن اسی اپنا اندر آپ مار لیا، اسی انشاءاللہ دنیا چ بھی کامیاب ہاں تے اسی آخرت چ بھی انشاءاللہ کامیاب ہاں۔ انشاءاللہ کہہ لو بھائی، اللہ سانو توفیق دے، انشاءاللہ کہہ لو۔ اسی یہ گل یاد رکھنا، یہ پڑھی لکھی گل ہے، گل میری یاد رکھنا، طالب علم دا جملہ ذہن چ رکھنا، روٹی پیچھے پجن والا روٹی ہاتھ نہیں آنی۔ رب دے دروازے تے آ جا، جے روٹی تیرے پیچھے نہ آئی تے تو تاں لکھی۔ اے جو بندہ کسی نے کہہ کے بیخنا جی اپنے پتر نو قرآن دا حافظ بناؤ، مولوی بناؤ، وہ کہے گا لے کھائے گا کتوں؟ وہ منہ چوں ہی کھائے گا نا، اور کتوں نے کھانا ہے؟ تے جس ویلے حافظ بن جاندہ ہے، قاری بن جاندہ ہے، مولوی بن جاندہ ہے، پھر ماشاءاللہ ون سمنیاں چیزاں، ہر طرح دا سامان تسی لے آگے سامنے رکھ دیں ہو، پھر مسجد دروازے تے کھڑا ہو کے بیٹھ کے کہتے مولوی کھاندے برانے، پہلے یہ تکلیف سی کھائے گا کتوں؟ تے جے کھان لگ گئے ہیں تے کھاندے برانے، کسی پاسے تو سانو رہن دیو یار۔ جے اسی کھا رہے ہیں تو رب دا دیتا ہی کھا رہے ہیں نا۔ ماں سالن پکان دیئے، شوہر نو بعد اس پہلے کہن دیئے جا ستھڑا سالن مولوی نو دے کے آ، تسی لے کے آندے ہو سالن، مسجدہ چ دین جاندے ہو، اللہ دیتا قبول فرمائے۔ تے جیرا رب دا ہو جاندہ ہے نا، رب دا ہو جاندہ ہے۔ تے دین دے کماں نو اسی سمجھ دے ہیں معمولی، اسی کہندے ہیں کہ ڈگری لے لئیے، کوئی انہوں کہندے ڈپلوما شپلوما لے لئیے، کوئی وڈی افسر دی نوکری لگ جائے، سرکاری لگ جائے، رب تو تے سرکار تو وڈی کیری سرکار ہے، محبوب تو اتے بھی کوئی سرکار ہے، او دی نوکری اپاں کیوں نہیں کر لیندے یار؟ اتھے بھی عزت ہے، آخرت بھی عزت ہے، اتھے اسی زندگی گزار دیں گے عیش و عشرت دے اندر، قیامت والے دن آواز لگے گی نواز شریف دا نوکر آ رہا ہے، یہ زرداری دا نوکر آ رہا ہے، فلانیہ دا نوکر آ رہا ہے، فلانے دا نوکر آ رہا ہے، مزہ نہیں آئے گا جدو فرشتے کہنے کہ پیچھے ہٹ جاؤ محمد دے نوکر آ رہے ہیں، محمد دے غلام آ رہے ہیں، مزہ نہیں آئے گا پھر؟ یہ ادو ہی آئے گا مزہ جدو دنیا چ بھی محبوب دی نوکری ہوئے گی تے آخرت چ بھی مصطفیٰ دے نوکری۔ یالا نوکری اسی کرنی کی وے؟ اللہ نے فرمایا نوکری ہے 5 ٹائم نماز پڑھ لیا، اذان جو دندا ہے مولوی آؤ نا نماز جڑا جتھے بازاراں چ کام کردا ہے ملازمہ دی ڈیوٹی لاؤ، ایک مسجد چوں نماز پڑھے، اس تو بعد والی مسجد چ تسی نماز پڑھو، کر دیو وعدہ میرے نال اج بھائی؟
نہیں میں ایک بندہ مینوں چاہیے جرا مینوں نہیں وعدہ دینا تساں مینوں نہیں وعدہ دینا اللہ نو حاضر ناظر جان کے وعدہ کرنا ہے کہ چشتی صاحب اج تو بعد اسی انشاءاللہ نماز کوئی نہیں قضا کرا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک وعدہ میں اج کل جتھے بھی جا رہا میں ہور لے رہا کیونکہ وقت دا پتہ کوئی نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے لیکن میں ایک گل ہر جگہ تے وعدہ لے رہا کہ اللہ نے اگر کسی نے 3 یا 4 یا 5 پتر دیتے نے نا وہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے کہے یا اللہ میں انہاں چوں ایک پتر تینوں واپس کردا میں انہوں تیرے قرآن دا حافظ بنانا کر دیو وعدہ میرے نال سارے کہہ دو سارے کر دیو انشاءاللہ. اے بھی ایک شعر اتھے اریا ہے انہوں میں سنا کے چھڈاں گے انشاءاللہ کر دیو. ایک بندہ ہاتھ چک کے کہہ دے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے وعدہ کیتا ہے اللہ انہوں استقامت عطا فرمائے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ کہہ دیو ذرا یار بلند آواز نال. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں. کہہ دو پڑھ لو میرے نال رل کے تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. اے جڑے اکثر لوگ کہہ دیں دیوبندی حضور نو اپنے وڈے بھائی دا مقام تے معاذ اللہ مرتبہ دیں اودے ورگا سمجھ دینا لا یعوذ باللہ. آذرا علماء دیوبند خادم دی گل سن کے جاتے عقیدہ لے جا کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا.